آپ کا سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ اور اس طرح سے کامریڈ زہرا نے بھی بات کی تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ کرنٹ صورتحال کو اور جو زوال ہے کہ آج کے جو ہمارا موضوع ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم موضوع کو پہلے کھولیں پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے, جیسے آپ نے آئیڈینٹی کا کوشچن اٹھایا, تو لیبر یونینز ہوتی کیا ہیں, ان کا اوریجن کیا ہے اور ان کا ایوولوشن کیسے ہوا. کیونکہ ہم جو کرنٹ اس وقت جو کرائسس ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جب تک نہیں سمجھیں گے کہ جب وہ پیک پر تھی تو اس کی بیس کیا تھی. جب وہ ایک بہت بڑی ریولیوشنری موومنٹ تھی اور ٹریڈ یونین بہت افیکٹو ہوتی تھی. اسی کراچی کے اندر 60-70 کی دہائی میں یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی حیات ہیں, عثمان بلوچ جیسے باقی لوگ ہیں, تو یہاں بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. تو اس اسٹرانگ ہونے کی بیس جب ہم سمجھیں گے اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے. پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بدکر کی ڈیفینیشن کی, وہ ظاہر ہے کہ وہ لیگل اور جو اس وقت انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں ان کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ موجود ہے, لیکن انٹلیکچوئل بیسس پہ اور ایک ہسٹوریکل بیسس پہ ہمیں ورکر کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. خاص طور پہ ہم جو ہے وہ کمیونسٹ نظریات کو, سوشلسٹ نظریات کو کبھی بھی جو ہے وہ لیبر موومنٹ سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اور اس حوالے سے جو بنیادی ڈیفینیشن ہے ورکر کی وہ کیا ہے, وہ جو ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ سماج کے اندر موجود ہے جو زندہ رہنے کے لیے, جو اپنے مینز آف سبسسٹنس کے لیے اپنی قوت محنت فروخت کرنے پر مجبور ہے. باقی جو اس کی لیگلٹیز ہیں کہ ہم اس کو امپلائی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, وہ کس سیکٹر میں کام کرتا ہے, وہ بات کی بات ہے. فنڈامنٹل جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ایک ایسا طبقہ جس کے لیے مارکس نے کہا تھا they have nothing to lose but their change, یعنی ان کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے, وہ ایک بے ملکیتی طبقہ ہے اور اجرتی مزدور ہے, اس کو ویج لیبرر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ جو لیبر یونینز کا ارتقا ہوا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا اگر ہم 19ویں صدی میں جائیں تو ایسا نہیں تھا کہ یونینز نے لیبر موومنٹ کو بلڈ کیا, بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک لیبر موومنٹ تھی جس نے لیبر یونینز کو جیتا. اور اس کے لیے اگر ہمیں پہلے تو یونین جو تھی وہ لیگلائز ہی نہیں ہوتی تھی, وہ ان کے اوپر پابندی تھی اور بڑی بڑی جو ہے وہ اسٹرائک ویوز آئیں بغیر یونینز کے, جو کہ اسپونٹینیس موومنٹس کی. اگر ہم اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 1810 کی دہائی میں ہمیں جانا پڑے گا, جہاں پہ سب سے بڑا ایک میساکار ہوا جس کو پیٹرلو میساکار کے نام سے جانا جاتا ہے, جہاں پہلی دفعہ ورکر جو ہے وہ 60,000 کی تعداد میں مانچسٹر میں جمع ہوئے, جس میں جو ہے وہ زیادہ تر ٹیکسٹائل سیکٹر کے ورکر تھے. اور وہاں پر گولی چلا دی گئی صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ لیگل نہیں تھے اور ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی, کوئی ایز اے یونین وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور وہاں کہا جاتا ہے کہ 11-15 لوگ مر گئے, 600 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. اس کے بعد وہ موومنٹ جو ہے وہ آگے بڑھی. اس کے بعد برطانیہ اس کا مین مرکز رہا اور جو سب سے بڑی موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ چارٹسٹ ریولوشن نظر آتا ہے 1838 میں. اور یہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آج ہم بہت سارے ڈیموکریٹک رائٹس آبزرو کرتے ہیں, صرف ورکنگ کلاس کے طور پر نہیں بلکہ سول سوسائٹی کے طور پر اور جو مڈل کلاسز کے طور پر یا شہریوں کے طور پر, اس کے اندر لیبر موومنٹ کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ 1838 میں ایک برطانوی جو لیبر نمائندگان تھے, یعنی ان کی یونین اس طرح سے موجود نہیں تھی, وہ ایک جگہ جمع ہوئے, انہوں نے اپنا چارٹر سائن کیا اور اس چارٹر کے لیے وہ لڑے. اس کو چارٹسٹ ریولوشن ہسٹری کے اندر کہا جاتا ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی جو پہلی میجر ڈیمانڈ تھی وہ یونیورسل سفریج تھا, تمام لوگوں کے لیے ووٹ کا حق تھا, یعنی وہ ڈیموکریٹک رائٹس پر. اس سے پہلے صرف پراپرٹی کلاسز جس کے پاس تھوڑی بہت جائیداد ہوتی تھی اس کو ووٹ دینے کا حق ہوتا تھا. اور وہ ریولوشن انہوں نے جیتا. اس موومنٹ سے انسپائرڈ تھے یہ نوجوان جن کو ہم مارکس اور فریڈرک اینگلز اور جو اس وقت لوگ تھے, اور 1848 میں انہوں نے یہ رائٹ حاصل کیا. یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی. اس کے بعد جو ہے وہ 1848 میں ایک بہت بڑی ریولوشنری موومنٹ بنی, اس کو ایئر آف ریولوشنز بھی کہا جاتا ہے. یہ وہی سال تھا جب مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا تو 47 میں تھا, لیکن وہ پبلش ہو کر سامنے آیا. اور جو پہلی بڑی جو ایسوسیشن ہمیں دنیا کے اندر بنتی نظر آتی ہے وہ 1864 کے اندر انٹرنیشنل ورکنگ مین ایسوسیشن, جس میں بانیوں کے اندر مارکس اور دیگر انارکسٹ لیڈر بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے. اس تحریک نے پریشر بلڈ کیا جس کی بنیاد کے اوپر 1868 کے اندر پہلی دفعہ ایک کمیشن بنا, رائل کمیشن, جس میں یہ طے کیا جانے لگا کہ کیا یونینز کا لیگل سٹیٹس تسلیم کیا جا سکتا ہے. 1871 میں ڈی کرمنلائز کیا گیا یونینز کو, پہلی دفعہ یونینز کا جو ہے وہ رائٹ جیتا گیا. اور یہ بھی بہت ہی اہم, کیونکہ زیادہ بھی یہاں موجود ہیں, بڑی زبردست بات ہے کہ یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب ٹیکنالوجی کی خاص ڈیولپمنٹ کی وجہ سے
جو کام تھا مینول لیبر سے زیادہ مشین اورینٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ پہلا موقع تھا جب ایک بہت بڑا موب جو ہے وہ خواتین کا جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر آیا, اور اس کی وجہ سے کیونکہ خواتین کو کم ویجز دی جاتی تھیں اور ان کو بھی وہاں پر جو ہے وہ شامل ہونا پڑا. اور 1880 کی تحریک جو خاص طور پہ امریکہ میں بہت بڑی ایک موومنٹ بنی, جس کو ہم سارے لوگ جو ہے وہ یہاں لیبر ڈے مناتے ہیں 1886 میں, جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوا. اور اس میں ورکرز کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ 8 گھنٹے کام, اس وقت 14 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے ورکر سے کام لیا جاتا تھا, اور اس تحریک کو خون میں ڈبو دیا گیا. اس میں 1878 کا پیرس کمیون ہے اور ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اس وقت ورکنگ کلاس کا حجم بہت کم تھا, اتنا بڑا حجم نہیں تھا کہ وہاں زیادہ تر پیجنٹری تھی. اگر ہم فرانس کی بھی بات کریں, برطانیہ میں بھی بہت بڑا حصہ بھی پیجنٹری تھا, اور جس کو ہم لیبر کلاس کہتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کام کرتا ہے وہ لیبرر ہے یا وہ ورکنگ کلاس میں آتا ہے. جیسے پیجنٹری ہے, مثال کے طور پہ کسان جو ہے, جب ہم لیبر یونین کو ڈسکس کرتے ہیں وہ اس سے ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں, اور کسانوں کو مارکس جو ہے وہ پیٹی بورژوا کہتا تھا. وہ اس وجہ سے کیونکہ کسانوں کے پاس اپنی 2 ایکڑ 1 ایکڑ یا جتنی بھی تھوڑی بہت زمین ہوتی ہے, اس کے ٹولز اپنے ہوتے ہیں, اس کے پاس ہل ہوتا ہے, اس کے پاس جانور ہوتے ہیں. اور مارکس کہتا تھا کہ یہ طبقہ جو ہے وہ ورکنگ کلاس طبقہ نہیں ہے, جو انڈسٹریل ورکر ہے, جو اپنی مزدوری کرتا ہے, وہ ایک جو ہے وہ ورکر تھا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھانا جو ہے, کیونکہ ایوولوشن بھی ہم نے ایجنڈے میں رکھا تھا, یہ تھوڑا سا ضروری تھا. اب ہم آتے ہیں اپنے خطے کی طرف, اور اس میں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ خطہ جو ہے وہ برطانوی رول کے اندر تھا, اور برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی جب ٹریڈ یونینز جو اس وقت وہاں پر بہت افیکٹو ہو چکی ہے. سب سے زیادہ افیکٹو ٹریڈ یونینز وہاں تھی, یا پھر جرمنی میں تھی, فرانس میں کسی حد تک تھی. انہوں نے مل کر اپنی پہلی دفعہ ورکنگ کلاس پارٹی بنائی, جس کو ہم لیبر پارٹی کے نام سے جانتے ہیں. وہ 20ویں صدی کے آغاز میں 1900 کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی لیبر پارٹی بنائی, اور یہ ٹریڈ یونین موومنٹ کے اندر ایک بہت بڑا لیگ تھا. یہ اس سے پہلے رشیا کے اندر جو ہے وہ RSDLP بن چکی تھی, جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ بن چکی تھی, اس کے اندر بھی یونینز انوالو تھی. لیکن یہ پہلی اپنی نوعیت کی ایسی پارٹی تھی جو صرف ٹریڈ یونینز نے جو ہے وہ بنائی, اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہمارا جو حتمی مقصد ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو اس کا پارٹی ڈاکومنٹ ہے وہ خاتمہ کرنا ہے, اور سوشلسٹ انقلاب جو ہے وہ برپا کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح زارا نے کہا کہ جو پھر رشین ریولوشن تھا اس نے پورے خطے کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ہمارے خطے میں یونین بننے کا عمل جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوا. مثال کے طور پہ ریلوے کے اندر جو ایک سوسائٹی تھی برطانیہ کے اندر, اسی سے ایفیلیٹڈ پہلی یہاں پر سوسائٹی آف ریلوے سروس مین کے نام سے جو ہے وہ بنی. اسی طرح جو ہے وہ پرنٹرز کی یونین بنی کلکتہ کے اندر. بامبے کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر یونین بننا شروع ہوئی. اور 1921 کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ جب یہاں پر کمیونسٹ پارٹی بنی, جس کے پہلے جنرل سیکرٹری جو تھے وہ مولانا حضرت موہانی تھے, اور ایمن رائے اور باقی لوگ جو ہے وہاں پر ایکٹیولی کام کر رہے تھے. تو 1920 کی دہائی یہاں پر ٹریڈ یونین ایکٹیویزم کی دہائی ہمیں نظر آتی. یہاں پر جو ہے وہ یونینز جو ہے وہ پہلے ہی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ یورپ سے برعکس جو ہے وہ سوشلسٹ نظریات سے لیس تھی, اور بدقسمتی سے بہت کم دوستوں کو جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ نہیں بتائی جاتی جو ٹریڈ یونین موومنٹ کی اس وقت ہسٹری. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ تھی, صرف آزادی کی تحریک تھی, صرف محمد علی جناح یہاں پر لڑ رہا تھا, صرف گاندھی تھا, صرف نہرو تھا. لیکن ایک بہت ہی اسٹرانگ جو ہے وہ ایک لیبر موومنٹ جو ہے وہ اس وقت بننا شروع ہوئی, جو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ورنہ ساری اس وقت کے جو برٹش اخبارات ہیں ان کے لی گئی کچھ رپورٹس ہیں جو میں کبھی جو ہے وہ ریٹن میں لے کر آؤں گا کہ کتنی بڑی موومنٹ تھی. آپ خود یہ دیکھیں کہ بھگت سنگھ جو اس وقت ایک بہت بڑا ایک ریولوشنری کریکٹر تھا, اس نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بم پھوڑا تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیوں پھوڑا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ایک بہت بڑی لیبر موومنٹ بن رہی تھی, اور وہ یہاں کی نیشنل موومنٹ کے اندر پہلا آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ آزادی جو ہے وہ ورکنگ کلاس موومنٹ کے ساتھ جڑ کر ملے گی. اور جس اجلاس کے اندر اس نے بم پھوڑا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ایک پبلک سیفٹی قانون کے تحت جو ہے وہ ٹریڈ یونین کے ورکرز کے اوپر اسٹرائک کا رائٹ جو تھا وہ چھینا جا رہا تھا. اور اس نے کہا کہ اس اجلاس کو ناکام بنانا بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ پہلا آدمی تھا جس نے پمفلٹس چھاپنا شروع کیے, اور وہ ورکرز میں جس طرح آج ہم سارے دوست یہاں پر موجود ہیں وہ پمفلٹس لے کر جاتے ہیں, بڑی تعداد میں پمفلٹس لے کر گیا, اور اس نے موومنٹ کو جو آزادی کی تحریک تھی اس کو ورکنگ کلاس سے جوڑنے کی. حالانکہ بہت ینگ تھا, اور اس وقت یہاں پر سبھاش چندر بوس جیسے اور جو ایمن رائے جیسے بہت بڑے لیفٹ کے لیگ لوگ تھے وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے, اور 30 کی دہائی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی یہاں پر اپرائزنگ ہوئی
1929 اور 31 یہ جو 3 سال ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیٹیکل اور کانشیسنس ورکنگ کلاس کا آپ دیکھیں کہ یہاں پر 50,000 مزدور جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں ممبئی کے اندر، اور ان کا نعرہ تھا فار دا انڈیپینڈنٹ سوشلسٹ ریپبلک آف انڈیا. اسی طرح جو ہے وہ کلکتہ کے اندر جو ہے 80,000 لوگ اینٹی وار جو سلوگن تھا اس وقت جو ایک بحث ہونا شروع ہوئی تھی کہ وار ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ موبلائز ہونا شروع ہوئے. پولیٹیکل کانشیسنس اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں گے ابھی ناصر بھائی نے بتایا کہ یہاں پر انجمن مظاہرین کے اندر عیسائی اور جو ہے وہ مسلمان جو محنت کش تھے وہ مل کر لڑ رہے تھے، تو وہاں پر بھی اس موومنٹ کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے جو اوور آل نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ تھی اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے سامراج جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا کارڈ کھیل رہا تھا. اور یہاں پر مسلم لیگ کے نام پر اور باقی اس طرح کی بہت ساری ایسی جو ہے وہ پارٹیاں بنائی گئی جو ڈیوائڈ کریں مسلمانوں کو الگ آئیڈینٹی اور مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کی. لیکن اب 30 کی دہائی کی ہسٹری پڑھیں گے تو ورکنگ کلاس جو ہے وہ ہمیں آؤٹ رائٹلی اس کو نیگیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ جہاں پر بھی ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ورکنگ کلاس نے اس کا جو ہے وہ بہت بڑا جواب دیا. بہار کی آپ کو مثال دیتا ہوں، 1939 میں بہار کی شوگر مل کے اندر جو ہے وہ ایک قانون پاس کیا گیا. وہاں پر بہت بڑی اسٹرائک ویوز تھیں اور بہار کی گورنمنٹ کے کچھ ڈاکومنٹس میں نے نکالے ہیں جو وہ کتنے خوفزدہ تھی اس لیبر موومنٹ سے، جس کے اندر وہ آؤٹ رائٹ لکھ رہے تھے کہ یہ اس سال جو ہے وہ انقلابات کا سال اس کو کہا جانا چاہیے. بہار کی گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ ہے. اور 1939 میں انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح یہاں پر آج جو ہے وہ ورکرز کو تقسیم کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ورکر کو نہیں نکالا گیا، پشتون کو نکال دیا، فلاں کو نکال دیا، تو انہوں نے وہاں پر چھٹی کا ایک قانون پاس کیا جو صرف ہندو ورکرز کو ملنی تھی. اور اس کے لیے سولیڈیرٹی موومنٹ میں وہاں پر بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کی تھی. مسلمان جو ہے وہ اسٹرائک پہ چلے گئے اور اس کے پر اتنا زیادہ لکھا گیا اور اس پہ حیرانگی لوگوں کو یہ تھی کہ حالانکہ جو کمیونسٹ موومنٹ تھی وہ جو ہے وہ ایک متنازع ڈسکشن ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، وہ کسی وجہ سے اس موومنٹ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. وہ کہ مسلم لیگ میں چلے گئے، کچھ لوگ کانگریس میں چلے گئے، لیکن بہرحال وہ خود سے اتنی ایڈوانس کانشیسنس کے ساتھ لڑے. پھر اس کا ہمیں ایک اظہار جو 1946 کی جہازیوں کی بغاوت کے اندر نظر آتا ہے جو کہ اس کو بھی ایئر آف جو ہے ریولوشن کہا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ جب یہ کیبنٹ مشن اور باقی بحثیں یہاں پر چل رہی تھی تو جو ہڑتالی کمیٹی بنی جہازیوں کی بغاوت کی، اس میں کانشیسلی جو ہے وہ اس کا جنرل سیکرٹری سکھ رکھا گیا. اس ہڑتالی کمیٹی کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ ہندو تھا، اس کا جنرل سیکرٹری جو تھا وہ مسلمان تھا. اور ایک آؤٹ رائٹ میسج گیا لیبر موومنٹ کی طرف سے کہ ہم اس ڈویژن کو جس کی بنیاد پر برصغیر کو تقسیم کرنے کی طرف جا رہے تھے، ہم اس کو نہیں مانتے.